نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق علیہ۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ ان 2 قبروں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب نازل ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں نازل ہو رہا ہے جس سے بچنا مشکل ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے عذاب کی وجہ بتائی کہ دونوں کو عذاب الگ الگ جرم کی پاداش میں ہو رہا ہے۔ یہ کو تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کے جرم میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے آدھے حصے میں چیرا، انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کچھ تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 2 قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہوا وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، اور عذاب کا سبب بھی بتایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے ناطے وحی کے ذریعے سے ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی آنکھوں سے آپ نے وہ قبر کے عذاب کو دیکھا۔ عام آدمی کو اس بات کی طرف نظر نہیں ہو سکتی، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہو، احتیاط نہیں کی جا سکتی ہو، بلکہ اگر آدمی چاہے تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بچنا آسان ہے۔ اس کے باوجود اس نے احتیاط نہیں کی تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کے قبر کے عذاب کی نوعیت الگ الگ ہے۔ پہلے کو جو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا وہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ صفائی کرنے کا پانی لے کر یا ڈھیلے کے ذریعے سے صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہے پانی تو لیتا تھا لیکن پیشاب کرنے کے بعد کچھ خطرات نکلتے رہتے ہیں، تو پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ تھوڑی دیر انتظار کرے، اپنے اعضاء کو ذرا جھاڑ دے تاکہ راستے میں جو نالیوں میں پیشاب کے خطرے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ باہر آ جائے۔ تو تھوڑے اطمینان کے بعد جب تک پیشاب کا خطرہ مکمل نکل گیا تسلی نہ ہو، جب تک استنجا نہ کرے، صفائی نہ کرے، تو جلدی سے دھو لیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پیشاب کے خطرات بدن میں یا کپڑے میں ٹپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑا یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب کپڑا یا بدن ناپاک ہو گیا تو اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، تو یہ ہے احتیاط نہ کرنا۔ تو شریعت کے اندر پیشاب سے بچنے اور پوری طریقے سے
پاکی اور صفائی اور استنجا کی ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے اور اس پر سراہا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قباء کے محلے میں اس مسجد کے اطراف کچھ لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوب پاکی حاصل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ علیہ السلام نے وہاں کے انصاری صحابہ سے بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے اندر کون سی وہ خوبی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ویسے تو ہمارے اندر کوئی خاص خوبی تو نہیں، البتہ اتنی بات تو ہے کہ ہم پیشاب کرنے کے بعد پہلے ڈھیلے سے صفائی حاصل کرتے، جب اطمینان ہو جائے تو پھر پانی سے دھوتے اور صفائی حاصل کرتے، جبکہ عام طور پر عرب لوگوں کے اندر رواج یہ تھا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے، پانی کی وہاں فراوانی نہیں ہے تو صرف وہ ڈھیلے استعمال کرتے تھے پیشاب کے خشک ہونے کے لیے، صفائی کے لیے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر یہ خوبی تھی، ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے، ڈھیلے کے استعمال کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی خوب صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ خوبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، تم اسی پر برقرار رہو۔ تو معلوم ہوا کہ استنجا کے بعد خوب پاکی حاصل کرنے کی شریعت میں تاکید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات پسندیدہ ہے۔ شریعت کے اندر پاکی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ خود ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے نماز سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے پوری طریقے سے پاکی کی اہمیت دلائی گئی ہے۔ بلکہ فرمائے ایک حدیث کے اندر نظفوا افنیتکم، تم صرف اپنے گھروں کے حد تک پاکی، صفائی، ستھرائی کا اہتمام نہ کرو، بلکہ تمہارے دالان، تمہارے گھر کے اطراف کے حصے کو بھی خوب پاک کرو، صاف رکھا کرو۔ تو شریعت میں یہ پاکی کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری بات جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ دوسرے کو جو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا وہ چغل خوری کی وجہ سے، نمیمہ کہا جاتا ہے ایک کی بات کو دوسرے کی طرف ضرر پہنچانے کے لیے نقل کرنا۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ نے نمیمہ کے یہی معنی بتائے کہ کسی کی گفتگو کو، کسی کی بات چیت کو دوسرے کے پاس ضرر پہنچانے کے لیے نقل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر دونوں خاندان میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہو۔ تو چغل خوری انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انتہائی بدترین اور کمینہ خصلت ہے۔ اس لیے اسلام میں چغل خوری کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور چغل خور کو ایک بدتر برائی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کعب احبار جو ایک بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں اسلام لے آئے، ان سے پوچھا کہ تم نے تورات میں سب سے بڑا گناہ کون سا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا چغل خوری، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے شمار کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا اس کا گناہ قتل کے گناہ سے بھی زیادہ ہیبتناک اور سنگین ہے، اور پھر فرمایا قتل بھی چغل خوری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری برائیاں بھی چغل خوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا چغل خوری سے چاڑی لگانا، ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچانا جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف، لڑائی، دشمنی پیدا ہو، اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے، یہ کبیرہ گناہوں سے ہے۔
حدیث پاک کے آخر میں یہ جو فرمایا گیا کہ آپ نے کھجور کے تر شاخ کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک قبروں میں گاڑ دیا، پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک ان کو عذاب قبر میں تخفیف کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کی نگاہ یہ دیکھ کر کہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے خاموش نہیں رہی۔ جب آپ نے دیکھا کہ عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل جو کیا یہ بھی وحی کے ذریعے سے کہ تر شاخ کو گاڑ دیا، اور جب تک یہ تر ان شاخوں کے اندر تری باقی رہے گی اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان کو عذاب کے اندر تخفیف کیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ یہی سے ایک اور جہالت اور بیوقوفی کی باتیں بھی سمجھیں کہ بعض بریلوی ذہن کے بدعتی ذہن کے لوگ اولیاء اللہ کے قبروں کے اندر پھول چڑھاتے ہیں، اور اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جب تک یہ پھول ان پر چڑھایا گیا تر رہے گا تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو گئی۔ یہ انتہائی احمقانہ خیال ہے جو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا۔ پہلی بات، اولیاء اللہ کے قبر کے اندر عذاب ہونا یہ کتنی غلط بات ہے، غلط گمان ہے۔ ایک طرف تو اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں، ان کا یقین رکھ رہے ہیں قبر کے اندر اولیاء اللہ مدفون ہیں، پھر اولیاء اللہ کے بارے میں یہ گمان کہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ کتنی بدگمانی کی بات ہے۔ دوسری بات، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو ان کو کس طریقے سے معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوا؟ تو یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نگاہ نے اسے سمجھا ہے۔ تو یہ احمقانہ خیال ہے کہ ان اولیاء اللہ کے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تر شاخ جو گاڑی ہے وہ بھی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نورانی نظر اور خیال سے ہے کہ اس کے تری کی وجہ سے قبر میں عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بتائی کہ جب تک یہ شاخیں تر ہوتی ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کا ذکر کرنا حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ یہ شاخیں تر ہو تو جب تک ان کے اندر تری ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو ان کے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے۔ اب جب یہ سوکھ جائیں تو ان کے اندر اللہ کے ذکر کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، پھر وہ تخفیف کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ گاڑنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نبوت کی نگاہوں سے تھا، ہر آدمی اسے لے کر استدلال نہیں کر سکتا۔ بہرحال خلاصے کلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب کے 2 سبب بتائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں سے ہم احتیاط کریں کہ استنجا کے اندر بھی خوب صفائی کا اہتمام ہو، اور اسی طریقے سے نمیمہ، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر نقل کرنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سارے امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں، اور اس کے علاوہ قبر کے عذاب کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے، جرائم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔